السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک سوال بہت زور اور شور سے اٹھایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی، اور دوسرا ایک سوال عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ نبی ہیں تو لذتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ عمر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی لڑکی سے شادی کی۔ غیروں کا یہ سوال آتا ہے اور اس پر بعض مسلمان یہ سن کر چوکنے ہو جاتے ہیں، تعجب کرنے لگتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات مکمل نہیں ہے، اور جو پاخنڈی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات کرتے ہیں انہیں اسلام کے بارے میں تھوڑی معلومات لینے کی بجائے مکمل معلومات لینا چاہیے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے پیغمبر اور جتنے رسول آئے اللہ رب العزت نے سب کے ذریعے نکاح کی سنت کو زندہ کیا ہے، اور نکاح ایک پوتر اور پاک اور صاف رشتہ ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی جسمانی لذت پوری کرتا ہے، ساتھ میں گناہ سے بچتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نیک اولاد پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ نکاح نہ ہو اور شادی نہ ہو، جس کو آج کل کے لوگ جو ہے ہم بستری یا جماع یا پھر سیکس کہنا چاہیے، اس کو غلط لفظ سے غلط ذہن کے اندر لفظ بولنے کے ساتھ غلط معنی مراد لیتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مرد اور عورت، آدمی اور عورت کے ملاپ کے ذریعے ہی منشیہ کا پرمان کیا ہے، انسانی آبادی کو بڑھایا ہے۔ جتنے پیغمبر اور رسول آئے ہر ایک نے شادی کی ہے، تو شادی سے دور رہنا یہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شادی کرے، کہا کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کو جب وہ شادی کرے تو انہیں شادی کے بعد زندگی گزارنے کا اور شادی سے پہلے زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے یہ معلوم ہو۔ بہرحال پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوئے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان صحابہ کا بیان یہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 30 مردوں کی طاقت دیکھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 مردوں کی طاقت دیکھی۔ اب اگر جس آدمی کے اندر اللہ نے 40 مردوں کی طاقت رکھی ہو جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، اور اگر وہ صرف 11 عورتوں سے شادی کر لیتا ہے تو یہ تو اپنی طاقت زیادہ ہونے کے باوجود کم پر انہوں نے شادی کر لی ہے، یعنی کمی شادی کر لی ہے انہوں نے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 120 عورتوں کی یا 160 عورتوں کی طاقت رکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 مرد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت رکھی ہوئی تھی۔ اب ہر مرد کی طاقت، جنتی مرد جو رہتا ہے دنیا کے مرد سے 70 گنا زیادہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 3000 آدمیوں کی طاقت تھی، اور ایک حساب سے 4000 آدمیوں کی طاقت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 عورتوں پر صبر کرنا یا 11 عورتوں پر صبر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنی کم شادی کر کر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادی کی، اتنی طاقت تھی، تو جو لوگ اپنے اپنے دھرم کو جانتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کو جانتے ہیں، تو انہیں چاہیے اپنے اپنے مذہب کے جو پوتر بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے کے اندر بھی تعلیمات اور علم حاصل کریں، تو آپ کو اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ انہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے کے اندر اگر آپ معلومات لیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں اور 300 باندیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں
حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ اسی طرح دوسرے مذہب کے اندر بھی جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے بارے کے اندر بھی معلومات لے جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سے زیادہ انہوں نے شادیاں کی ہے۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے جسمانی طور پر آدمی کو مضبوط رکھا ہے تو ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اسلام مذہب کے اندر ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ اور 4 شادیاں کیوں کرنے کی اجازت ہے تو انشاءاللہ وہ آگے آپ کو کسی دوسری ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 شادیوں پر ٹھہر جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کی علامت ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے دل کو دنیا سے لگائے ہوئے نہیں تھے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی تو نعوذ باللہ عیاش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا زیادہ شادیاں کی ہے، تو سب سے پہلے جاننا یہ ہے کہ جس ملک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں کے جو لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے تھے، ابو جہل تھا اور بہت سارے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، انہوں نے کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی، اور وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چاہتے تھے کہ کوئی غلطی ہو جائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی شادیوں کے متعلق کسی کافر نے، کسی مشرک نے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا کوئی بات نہیں کہی، جبکہ آج کے جو پاخنڈی لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے وہ اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں، تو ان کو تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سے زیادہ جو دشمن تھے ان کے مکہ کے اندر رہنے والے، وہ چاہتے تو ان پر اس پر اعتراض اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ شادی کر رہے ہیں یہ پوتر رشتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو جاننے کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے، جس وقت آدمی مکمل جوان ہوتا ہے اور جوانی کی پوری طاقت ہوتی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عورت سے شادی کی جس کی عمر 40 سال تھی اور جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی خواہش کو ہی یا اپنے اندر کی مردانگی کو ہی پورا کرنا چاہتا ہو تو پھر وہ 25 سال کی عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت سے کیوں نکاح کر سکتا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کی عمر 40 سال کی تھی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی شادی کی، اور صرف 1-2 سال نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جوانی کی زندگی ان کے ساتھ گزاری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست نہیں تھے، اپنی دلی چاہت کو صرف پورا کرنے والے نہیں تھے۔ اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادیاں کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے تو بغیر جھجک انہیں بولنا چاہیے کہ ہاں ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی ہے۔ آپ اپنی کتابوں کے اندر دیکھو کہ آپ کی کتابوں کے اندر جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کتنی شادیاں کی ہے تو ان کو سمجھ میں آئے گا۔ اسلام کے بارے میں آدھی معلومات لے کر حملہ کرنے سے پہلے اسلام کے بارے میں مکمل معلومات لو، تو پھر اس وقت ان کو معلوم پڑے گا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر میں شادی کیوں کی؟ اس پر مسلمانوں کو تعجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کم عمر میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اگر عورت بالغ ہو جاتی ہے۔ اسلام میں عورت کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال ہے۔ بعض مرتبہ 9 سال کی لڑکیوں کو جو ہے ماہواری آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر 9 سال کی عمر سے ماہواری آنا شروع ہو گئے تو وہ عورت اسلام کی نگاہ میں بالغ ہو گئی۔ بالغ عورت سے آدمی جو ہے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن جس ملک میں جو قانون ہے، جیسے ہندوستان کے اندر قانون ہے 18 سال سے کم کی لڑکیوں سے شادی نہیں کی جا سکتی، تو اس قانون کا ہم لحاظ رکھ کر شادی نہیں کریں گے۔ لیکن بعض دوسرے ملکوں میں جیسے امریکہ کے اندر کسی ریاست کے اندر 16 سال کی عمر کے اندر شادی کرائی جاتی ہے، کہیں پر جو ہے 14 سال کی عمر کے اندر بھی شادی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں آنے سے پہلے رومن امپائر کا جو دور تھا اس کے اندر
13 سال کی عمر میں اور 12 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پیٹ سے ہوئی تھی تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر عورت جسمانی طور سے فٹ ہو اور دماغی طور سے فٹ ہو تو پھر اس عورت سے کم عمر کے اندر بڑا آدمی بھی شادی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک نکتے کی بات تھی۔ اور عرب جو ملک ہے، جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کو ہی معلوم ہے کہ وہاں کتنی گرمی ہوتی ہے۔ جس جگہ گرمی ہو اور ان کے کھانے کی جو چیزیں بھی ہو گرم ہو تو پھر وہاں پر عورت جو ہے جلدی بالغ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 سال کی عمر میں نکاح کرنا حضرت عائشہ سے کوئی عیب کی بات نہیں تھی عرب کے اندر، ورنہ عرب کے لوگ اسی وقت اس کے خلاف ہوتے اور اس بات کا بتنگڑ بناتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے اس بات کو لے کر سوال نہیں اٹھایا۔ بعد کے آنے والے ناسمجھ بیوقوف لوگ جو سماج کو اور معاشرے کو نہیں جانتے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، انہوں نے اس پر اٹھایا۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ جو عورت یا جو لڑکی دماغی طور سے اور اپنی جسمانی طور سے شادی کے لیے فٹ ہو جاتی ہے تو اسلام اس عورت سے اور اس لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں انہیں اپنے اپنے مذہب کی کتابیں پہلے پڑھنی چاہیے، بزرگوں کے بارے میں جاننا چاہیے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق سوال اٹھانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو اس کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے ان کے ذریعے اسلام دوسروں تک مکمل طریقے سے پہنچے، اور عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ہر عورت کا مزاج الگ الگ رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی تاکہ الگ الگ عورتوں کی مزاج کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معلوم پڑے۔ اور جب آدمی شادی کرتا ہے بیوی سے تو اس کے 2 طریقے سے تعلق بنتا ہے۔ ایک تو یہ رہتا ہے کہ مرد حاکم ہوتا ہے، حاکم یعنی بادشاہ، اور عورت اس کی محکوم رہتی ہے یعنی رعایا رہتی ہے۔ اب ایک تو ہے مرد کا عورت کے ساتھ حکیمانہ انداز، جس کو کہیں گے بادشاہ جیسے اپنی رعایا کے ساتھ رہتا ہے یا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک انداز ہوتا ہے مرد کا عورت کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد جو ہے محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور عورت اس کی محبوب ہوتی ہے۔ اب دنیا کے اندر جہاں بادشاہ ہوتا ہے، جب بادشاہ کے طریقے کو اپناتا ہے تو وہاں پر وہ محبت والا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا، اور جہاں پر آدمی محبت والا طریقہ اختیار کرتا ہے وہاں پر جو ہے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کر امت کو، یہ آنے والی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ مرد ایک وقت میں حکیم بھی بن سکتا ہے اور محبت کرنے والا بھی بن سکتا ہے، کہ عورت کے ساتھ محبت کس طریقے سے کرے اور اس کے ساتھ حکیمانہ یعنی بادشاہانہ برتاؤ کس طریقے سے کرے۔ ایک اس کے لیے واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یاد کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اس بڑھیا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ جس وقت حضرت عائشہ نے دیکھا تو قسم کھا کر کہا کہ اب دوبارہ میں کبھی جو ہے ان کو ان الفاظ سے یاد نہیں کروں گی، بھلائی سے ہی کروں گی۔ تو یہ ڈر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ تو اتنے نکاح کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب عورتیں الگ الگ ہوتی ہیں تو ان کی مزاج کے مطابق کس طریقے سے رہا جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آدمی جب زیادہ شادی کرے تو اس کے اندر اگرچہ آدمی کا دل کسی بھی عورت کی طرف مائل ہو، لیکن حقوق ادا کرنے میں ہر آدمی کو ساری عورتوں کو برابر درجہ دینا چاہیے، کسی کے ساتھ کمی اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں عورتوں کے اندر میں نے برابری کی ہے جس پر مجھے طاقت ہے، لیکن میرا دل جس عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اس کے اندر میری پکڑ نہ فرمائیے۔ تو یہ ساری وجوہات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اتنا سننے کے باوجود بھی اگر کسی کو اطمینان نہیں ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسلام کے بارے میں اور مکمل معلومات حاصل کرے۔